السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کمپلیٹ کورس فار سیکنڈ ایئر۔ اچھا جی، اب سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے اور اس کا جو سلیبس ہے وہ انگلش میں ہے جی، انگلش کی کتاب ہے اور کیونکہ اس میں اردو میں بھی آ رہا ہے، لیکن میرا ظاہر ہے کہ سارے جو انگلش کے ٹیکسٹ ہیں اس کو میں اردو میں ساتھ ساتھ کنورٹ بھی کرتا ہوں، ٹرانسلیشن کرتا ہوں، تو آئی ایم شیور کہ اردو والے بھی جو ہیں وہ اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ اچھا جی، اب سیکنڈ یونٹ میں ہم آگے ہیں، وچ از آئی تھنک آن پیج نمبر 27 دیکھ لیتے ہیں، 26 پیج نمبر پر ہے اکارڈنگ ٹو دا بک۔ اچھا، اب یونٹ نمبر 2 ہمارا سٹارٹ ہو گیا، اور یہ جو یونٹ نمبر 2 ہے یہ ہے جی آپ کا ہسٹری آف پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ بہت اہم چیپٹر ہے جی، یہ آپ کے ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور چونکہ ہم ایک ریگولر پیٹرن میں یہ لے کر چل رہے ہیں تو اس میں اگر یہ کہوں کہ جی جو اسٹوڈنٹس اب پیپر دینے والے ہیں سیکنڈ ایئر کے پاک اسٹڈیز کے، تو انہوں نے آلریڈی اپنا کورس ختم کر لیا ہے۔ ان کے امپورٹنٹ شارٹ اینڈ لانگ کوشچنز، اس کے علاوہ ایم سی کیوز، اس کی اہم ڈیٹس، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ میرا جو ایک لیکچر مٹیریل ہے یہ ریگولر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ انٹریکٹ بھی کریں اور سیکھیں، کیونکہ انہوں نے پھر اگلے سال جا کر پیپر دینے جو اس سال اب سیکنڈ ایئر میں جائیں گے۔ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان میں کیا چیزیں موجود ہیں اور کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے جی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح۔ آفٹر انڈیپینڈنس، آزادی کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز اپوائنٹڈ ایز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان وائل لیاقت علی خان واز الیکٹڈ ایز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف دا کنٹری۔ سو جناب، قائد اعظم جو تھے وہ پہلے گورنر جنرل کے طور پر اپوائنٹ ہوئے، ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو نومینیٹ کرنا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ فاؤنڈر تھے پاکستان کے، تو وہ ایز اے گورنر جنرل اپوائنٹ ہوئے۔ اور لیاقت علی خان، ان کی ایک پوری ہسٹری ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، فائنانس کے شعبے میں بھی رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ میں بڑے سرگرم کارکن تھے۔ یہ ایز دا فرسٹ پرائم منسٹر، وزیر اعظم پاکستان کے منتخب ہوئے۔ قائد اعظم وانٹڈ ٹو سی پاکستان اے ڈیموکریٹک کنٹری، قائد اعظم پاکستان کو ایک جمہوری ملک دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈیموکریٹک مینز جمہوری، جمہور، یہ سب میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، آپ میرے لیکچرز کو ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، پھر بھی میں اگین ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ عوام کی حکومت کو کہتے ہیں ڈیموکریسی، یعنی جمہور سے مطلب ہوا یا اس سے مراد ہوا عوام یا پبلک۔ تو ڈیموکریٹک کنٹری کا مطلب ہے جمہوری ملک جس کے اندر ایک جمہوری حکومت یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، بیسڈ آن سوشل اینڈ اکنامک جسٹس، جس کی بنیاد ہو سماجی اور معاشی جسٹس یعنی عدل و انصاف پر، یعنی کہ ایک ایسی عوام کی حکومت جس کی بنیاد سماجی اور معاشی عدل و انصاف پر ہو۔ He desired to run the affairs of Pakistan according to the golden principles of Islam۔ قائد اعظم پاکستان کے جو بھی معاملات تھے، یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے افیئرز، یعنی کہ اس کے اب بہت ساری چیزیں افیئرز میں آ جاتی ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں ایک تو فارن افیئرز آ جاتے ہیں، غیر ملکی تعلقات آ جاتے ہیں، پھر انٹرنلی عوام کے ساتھ کیسے کولیبوریٹ کرنا ہے، پھر کس طریقے سے حکومت چلانی ہے، کس طریقے سے ملک چلانا ہے، پاکستان کا بجٹ اینڈ اکانومی کیسے سیٹ کرنی ہے، دیگر معاملات۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ کامن جو ورڈ ہے اس کا وہ افیئرز میں آتا ہے۔ تو وہ پاکستان کے جو معاملات تھے وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ اکارڈنگ ٹو کا مطلب ہوتا ہے کے مطابق۔ پاکستان واز انفارچونیٹ دیٹ اٹس فاؤنڈنگ فادر ڈائیڈ آن 11 سپٹمبر 1948۔ پاکستان اس لحاظ سے بدقسمت تھا کہ اس کے جو بابائے قوم ہیں، جو اس کے فاؤنڈر تھے، جو بانی تھے، وہ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے، جسٹ 13 months after its birth، پاکستان بننے کے صرف 13 مہینے کے بعد۔ آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ پیراگراف میں۔ آفٹر دا برتھ آف پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم گائیڈڈ ہز نیشن اینڈ ٹوک پریکٹیکل میئرز ٹو ریزالو ایشوز وچ پاکستان ہیڈ فیسڈ۔ قائد اعظم نے قوم کو گائیڈ کیا، اس کی رہنمائی کی اور عملی قدم اٹھائے، یعنی پریکٹیکل میجرز کہتے ہیں عملی اقدامات کو۔ تو عملی اقدامات اٹھائے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکیں جو پاکستان فیس کر رہا تھا یا پاکستان کو اس کا سامنا تھا۔
Had he survived for a few more years, اگر وہ کچھ سال اور جی لیتے, he could have resolved many problems faced by Pakistan. تو وہ پاکستان کے اور بھی کئی مسائل کو حل کر لیتے جو ظاہر ہے اس وقت پاکستان فیس کر رہا تھا, جس کا پاکستان کو سامنا تھا. Unfortunately, بدقسمتی سے our nation's beloved leader died on 11 September 1948. مگر بدقسمتی سے ہماری قوم کے محبوب رہنما 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے. However, guided the state in important matters, تاہم انہوں نے اس ریاست کو اہم معاملات میں گائیڈ کیا, اس کی رہنمائی کی, اینڈ ٹک پریکٹیکل میجرز ٹو ریزالو کی ایشوز, اور پھر انہوں نے جو بھی اس کے بنیادی مسائل تھے اس کے لیے عملی اقدامات کیے. اچھا, اس میں یہ 2-3 لائنیں انہوں نے کچھ ریپیٹ کر دی ہیں, وہ آپ یقیناً پڑھنے کے دوران سمجھ گئے ہوں گے. میں بھی یہ بک فرسٹ ٹائم پڑھ بھی رہا ہوں, پڑھا بھی رہا ہوں, اور ظاہر ہے اس کے لیکچرز بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں. سو کچھ چیزیں میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو یہ اس میں 2-3 لائنیں جو ہے نا شروع سے جب سے وہ ان کا یہ بتایا کہ یہ, تو یہ دیکھیں ٹو پریکٹیکل میجر ٹو ریزالو, اور پھر یہاں پر اگین وہی چیز آ گئی ہے, تو یہ کچھ اس میں ریپیٹیشن بھی آ رہی ہے. Here is a brief overview of قائد اعظم's vision of Pakistan and his services as Governor General. brief کا مطلب ہوتا ہے مختصر مگر مؤثر, مطلب مختصر تو ہے لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اوور ویو اس کا. یہ قائد اعظم کی جو سروسز تھیں, ان کی جو خدمات تھیں پاکستان کے لیے بحیثیت گورنر جنرل کے. سروسز آف قائد اعظم ایز گورنر جنرل, دیکھتے ہیں جی ان کی کیا خدمات رہیں, کیا کیا کام کیے. سب سے پہلے ہے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز, جو مہاجرین تھے ان کی ریہیبلیٹیشن یا آباد کاری کہہ لیں, یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, ان کو اثر نو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا. قائد اعظم ہیڈ فوکسڈ آن focused to rehabilitate 6.5 million refugees to who came from India. 6.5 ملین, 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا, پھر آپ اس سے خود کیلکولیٹ کر لیں, اراؤنڈ اباؤٹ 65 لاکھ جو مہاجرین تھے جو بھارت سے آئے. تو قائد اعظم نے زیادہ فوکس, زیادہ زور اس پر دیا کہ ان کی آباد کاری کی جائے, انہیں بحال کیا جائے, یعنی ان کی بحالی پر فوکس کیا یا اس پر زور دیا. ہی اسٹیبلشڈ اے ریفیوجی فنڈ, انہوں نے مہاجرین کا ایک فنڈ بنایا. اینڈ اپیل ٹو پیپل ٹو کنٹریبیوٹ ان اٹ, اپیل ٹو پیپل ٹو کنٹریبیوٹ, 2 بار آیا. بہرحال انہوں نے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ جناب اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, اپنا حصہ ڈالیں. دا پیپل سپورٹڈ دا ریفیوجیز اینڈ جنرسلی کنٹریبیوٹیڈ ان دا ریفیوجی فنڈ. تو لوگوں نے ظاہر مہاجرین کو بڑا سپورٹ کیا, ان کی بڑی امداد کی, اور دل کھول کر, جنرسلی کا مطلب ہوتا ہے دل کھول کر یا بہت سخاوت سے انہوں نے ریفیوجی فنڈ میں کنٹریبیوٹ کیا یا اس میں حصہ ڈالا, یعنی ظاہر ہے مالی امداد کی. قائد اعظم آلسو اسٹیبلش دا منسٹری فار دا ریہیبلیٹیشن آف مائیگرینٹس اینڈ پرسنلی اوورسا دا ورک وچ واز کیریڈ آؤٹ فار دا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز. تو قائد اعظم نے جناب باقاعدہ اس کی ایک وزارت بھی بنائی, یہاں پر ایک وزارت کا تذکرہ ہے, منسٹری وزارت کو کہتے ہیں, جس کا کام تھا کہ وہ مہاجرین کی بحالی پر کام کرے, اور پھر انہوں نے ذاتی طور پر اس سارے کام کا جائزہ لیا, اس کام کی نگرانی کی, وچ واز کیریڈ آؤٹ فار دا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز, جو کہ مہاجرین کی بحالی کے لیے کیا جا رہا تھا. قائد اعظم انکریج دا لوکل پیپل, قائد اعظم نے مقامی لوگوں کو انکریج کیا, ان کی ہمت بڑھائی, ٹو سپورٹ دا مائیگرینٹس, کہ وہ مہاجرین کو سپورٹ کریں یا ان کی امداد کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اینڈ کنسیڈرڈ دیم دیئر بریدرن, اور ان کو یہ چیز یعنی جو مہاجرین تھے ان کو یہ باور کروائی کہ وہ ان کے بھائی ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے بریدرن, یہ اس ورڈ کا اگر آپ مطلب میں جائیں تو یہی بنتا ہے بھائی. تھینکس ٹو دا ایفرٹس آف دا گورنمنٹ, اور حکومت کی کوششوں کی بدولت. یہاں تھینکس کا مطلب آپ یہ نہیں کریں گے کہ ان کا شکریہ, مطلب تھینکس ٹو دا ایفرٹس آف گورنمنٹ کا جو ایک مطلب نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ حکومتی کوششوں کے باعث یا اس کی وجہ سے, اینڈ جنرسٹی آف پیپل, اور لوگوں کی سخاوت کی وجہ سے, دا سیٹلمنٹ آف ریفیوجیز, مہاجرین کی جو آباد کاری یا بحالی تھی, ٹک پلیس ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم, تو وہ بہت کم عرصے میں ہو گئی, یا بہت کم عرصے میں ان کی بحالی یا آباد کاری ہو گئی. اسٹیپس ٹورڈز کانسٹیٹیوشن میکنگ, اب آتے ہیں آئین کی طرف یا دستور کی طرف, یعنی آئین یا دستور کو بنانے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے. دیکھیں, قائد واز الیکٹڈ دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن 11 اگست 1947.
یہ پاکستان کی برتھ سے 3 دن پہلے کی بات ہے یہ کہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یعنی دستور ساز اسمبلی، آپ کی اردو کی کتاب میں اس کو دستور ساز اسمبلی ہی لکھا ہوگا کیونکہ کانسٹیٹیوشن کو آئین بھی کہتے ہیں، دستور بھی کہتے ہیں. یہ ایک قانون کی کتاب ہوتی ہے کہ یوں کہہ لیں رولز اینڈ ریگولیشنز. قائد جو تھے وہ اس قانون ساز اسمبلی کے صدر کے طور پر منتخب ہوئے 11 اگست 1947 کو. ایز دیر واز نو کانسٹیٹیوشن، اور جیسا کہ آئین نہیں تھا، ظاہر ہے جو نیو کنٹری تھی پاکستان اس کا اپنا آئین نہیں تھا. دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1935، یہ جو انڈین ایکٹ تھا 1935 والا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، یہ سے پہلے میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. وتھ سلائٹ امینڈمنٹس، اس میں کچھ ہلکی پھلکی ترامیم کی گئی. امینڈمنٹ کہتے ہیں ترمیم کو، یعنی تبدیلی کرنا یا چینج کرنا کسی چیز کو. اینڈ اٹ واز اڈاپٹیڈ ایز انٹرم کانسٹیٹیوشن، اور پھر اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اس کو نافذ کر دیا گیا ملک میں ایز انٹرم کانسٹیٹیوشن، یعنی عبوری آئین کے طور پر اس کو کنسیڈر کر لیا گیا. مین وائل قائد گائیڈڈ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس دوران قائد نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی یعنی کہ قانون ساز اسمبلی کو گائیڈ کیا یا اس کی رہنمائی کی. اینڈ ٹاسکڈ اٹ ود ڈرافٹنگ دا کانسٹیٹیوشن دیٹ وڈ ریفلیکٹ دا ایسپائریشنز اینڈ نیڈس آف دا پیپل، اور پھر اس کو انہوں نے مکمل رہنمائی فراہم کی جس نے آئین بنانا تھا، ڈرافٹ کرنا تھا. ڈرافٹنگ دا کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے آئین کی ڈرافٹنگ کرنا، آئین کا بنیادی ڈھانچہ بنانا. اور اس آئین کے اندر لوگوں کی ایسپائریشنز، ایسپائر کہتے ہیں امیدیں، توقعات، اور ان کی ضرورتیں، نیڈس، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس نے اس کی عکاسی کرنی تھی. ریفلیکٹ کہتے ہیں عکاسی کرنا. قائد made it clear that the constitution would be based on the principles of Islam and democracy. قائد نے یہ چیز بالکل کلیئر کر دی تھی، واضح کر دی تھی کہ جناب یہ جو آئین ہے یہ بیس کرے گا یا اس کی جو بنیاد ہوگی وہ اسلام کے اصولوں پر ہوگی اور جمہوریت کے اصولوں پر ہوگی. یعنی کہ اس کی جو بنیاد ہوگی اس آئین کی وہ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں پر ہوگی. پرنسپلز کہتے ہیں اصولوں کو. اس کے سپیلنگ ہوتے ہیں PRINCIPLE، کیونکہ PAL پرنسپل جو ہوتا ہے نا وہ اسکول یا کالج کا جو پرنسپل ہوتا ہے یعنی ہیڈ ماسٹر. ہی آلسو میڈ اٹ کلیئر، انہوں نے یہ بھی واضح کیا دیٹ بوتھ مسلمز اینڈ نان مسلم سٹیزن، یعنی مسلمان اور غیر مسلمان، یعنی جو غیر مسلم ہیں اور مسلم دونوں شہری جو ہیں یعنی سٹیزنز وڈ انجوائے ایکول رائٹس، انہیں برابری کے حقوق ملیں گے. اینڈ نو ڈسکریمنیشن وڈ بی میڈ آن دا بیسس آف ریلیجن، اور مذہب کی بنیاد پر کوئی تخصیص نہیں کی جائے گی، کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. ڈسکریمنیشن امتیاز کو کہتے ہیں، فرق کو کہتے ہیں، یعنی کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں برتا جائے گا. یعنی کہ ویسے بظاہر مسلمان ہیں پاکستان میں میجورٹی میں، اور پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی کہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. اناگوریشن آف اسٹیٹ بینک، یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. سب سے پہلے کہ قائد اعظم اناگوریٹڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آن 1 جولائی 1948. یہ تو ظاہر ڈیٹ امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کے لیے کہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا، اناگوریٹ کیا اسے. افتتاح کہتے ہیں اناگوریشن کو، اور اناگوریٹڈ یہ ورب میں آ گیا کہ اس کا افتتاح کیا. اچھا، ٹو اوور کم دا اکنامک پرابلمز آف پاکستان، تاکہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان پر قابو پایا جائے. اوور کم کا مطلب ہوتا ہے قابو پانا. ہی اپوائنٹڈ این ایبل اکانومسٹ زاہد حسین ایز دا فرسٹ گورنر آف دا اسٹیٹ بینک. انہوں نے زاہد حسین کو پہلے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے اس کے طور پر اپوائنٹ کیا. اچھا، اب میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ بینک کے جو فاؤنڈر ہیں، فاؤنڈر کہتے ہیں بانی کو، جیسے پاکستان کے فاؤنڈر ہیں قائد اعظم، تو اسٹیٹ بینک کے جو فاؤنڈر ہیں وہ زاہد حسین ہیں. یعنی زاہد حسین گورنر بھی تھے پہلے اسٹیٹ بینک کے، اور یہ فاؤنڈر بھی ہیں. 2-3 چیزوں کو سمجھ لیں کیونکہ اکثر بچوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے فاؤنڈر بھی قائد اعظم ہیں. ایسا نہیں ہے، انہوں سے بھی افتتاح کیا تھا آئی تھنک کراچی میں. تو باقی اب نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا کچھ چیزوں کی کنفرمیشن کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ زاہد حسین نے اس کی اناگوریشن سے لگ بھگ 20 دن پہلے اپنا کام شروع کر دیا تھا. یعنی کہ آئی تھنک 10-11 جون سے انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا تھا، اور اس کے کوئی 20 دن کے بعد اناگوریشن ہوئی تھی. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہی واز آلریڈی ورکنگ ایز گورنر آف اسٹیٹ بینک
وے بیفور آئی تھنک اسٹیٹ بینک واز اناگوریٹڈ. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اسٹیٹ بینک کی اناگوریشن سے خاصے پہلے وہ ایز اے گورنر کام کر رہے تھے, لیکن ان کو اپوائنٹ قائد اعظم نہیں کیا تھا. تو یہ ادھر یہاں پر جملہ ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ہونا چاہیے تھا. میں اس میں تھوڑی سی سجیشن یہ دوں گا کہ اگر یہ چیز انکلوڈ کر دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ اگر آپ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جی زاہد حسین کو اپوائنٹ کیا گیا ایز گورنر آف اسٹیٹ بینک اور یہ سارا, تو پھر یہ چیز پہلے آنی چاہیے تھی کہ زاہد حسین ہو واز دا فاؤنڈر آف State Bank, he was also appointed as the first governor of State Bank. He was a very prominent and able economist, یا بہت ہی ایکسپرٹ وہ ایک economist تھے, اور ظاہر ہے کہ فاؤنڈر بھی تھے State Bank کے. And he was appointed by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah as the governor of State Bank, as the first governor in fact. تو یہ پہلے لائن آ جاتی, اس کے بعد آتا قائد اعظم inaugurated the State Bank of Pakistan on 1st July 1948 because Zahid Hussain was working as the governor of State Bank before the inauguration of State Bank. یہ یاد رکھیے گا کیونکہ اس کے معاملات جو ہے نا وہ ظاہر پہلے سارے بنانے پڑتے ہیں, اناگوریشن کے بعد تو اس نے کام کرنا ہوتا ہے کسی بھی ادارے نے, تو ادارے کی پہلے ظاہر ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اس کی فیکلٹی, اس کے اسٹاف کو اپوائنٹ کرنا, پھر اس کے دیگر معاملات کو دیکھنا. تو ہی واز ورکنگ ایز دا گورنر آف اسٹیٹ بینک بیفور دا اناگوریشن آف اسٹیٹ بینک. یہ میں نے اس چیز کو اسی لیے بتانا ضروری سمجھا کہ یہ کچھ لائنس کو ذرا ترتیب دے دی جائے تو بہتر ہے. باقی آپ انٹرنیٹ پر ڈیٹس وغیرہ کو چیک کر لیجئے گا. آگے چلتے ہیں. ڈیورنگ ہز اسپیچ ایٹ ٹائم آف دا اناگوریشن سیریمنی, جو افتتاحی تقریب تھی جناب, اس میں ان کی تقریر کا بتایا گیا قائد اعظم کی کہ انہوں نے کیا کہا, کیا خطاب کیا. He told the nation about the future structure of economy. انہوں نے قوم کو ان کا جو آنے والا یعنی جو ایک مستقبل میں ان کے آنے والا یعنی جو وقت ہے اس کے معاشی معاملات اور اس کے ڈھانچے سے متعلق بتایا. قائد سیڈ یا ایلیبوریٹڈ, یہاں پر اب ان کی ذرا یہاں پر یہ کوٹس کے اندر جو گفتگو ہے یا جو انہوں نے تقریر کی ہے اس کا یہ متن ہے, اس کو سمجھ لیتے ہیں. دا اکنامک سسٹم آف دا ویسٹ ہیز کریٹڈ آلموسٹ انسالوبل پرابلمس فار ہیومینٹی. مغربی جو معاشی نظام ہے یعنی مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے, ہیومینٹی سے مراد یہاں انسانیت ہے. اب یہ یاد رکھیے کہ یہاں کوئی پاکستانی یا مسلم یا نان مسلم کا کوئی یہاں پر تذکرہ نہیں, یہاں ہیومینٹی کا تذکرہ ہے. ہیومینٹی کا مطلب ہے انسانیت. تو مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر دیا. انسالوبل کا مطلب ہوتا ہے ناقابل حل. اب یہ انسالوبل اگر آپ کیمسٹری یا فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی ایسا سبسٹانس ہوتا ہے جو حل نہیں ہو سکتا پانی میں, تو ہم کہتے ہیں انسالوبل ہے جی, یہ پانی میں حل نہیں ہوتا. اب یہ یہاں پر جو ورڈ ہے نا حل ہونے کا, اس کا مطلب ہے کہ جو جس کا سلوشن نہ ہو, یعنی جس کا سلوشن امپاسبل ہو. And to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. اور پھر ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا ان کے لیے یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک معجزہ ہی ہے جو کہ اس سارے مسائل سے دنیا کو نکال سکتا ہے. The western world, جو مغربی دنیا ہے, in spite of its advantages of mechanization, بے شک اس کے پاس میکنائزیشن کے ایڈوانٹیجز یا وسائل ہیں یا اس کے فوائد ہیں. میکنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ میکنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو ایک میکنزم میں چلانا, یعنی آٹومیٹڈ اور خودکار طریقے سے, یعنی اس میں انسان اور مشینیں دونوں مل کر کام کریں تو اسے ایک میکنزم کہا جاتا ہے. مشینوں کے کام کرنے کو بھی میکنزم کہا جاتا ہے. اینڈ انڈسٹریل ایفیشنسی, اور ان کی جو انڈسٹریل کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کسی کارخانے یا صنعت سے متعلق, تو جو ان کی صنعتی ایفیشنسی یا تیزی ہے is today in a worse mess than ever before in history. اور ان کا اب یہ جو بھی معاملہ ہے یہ اس وقت مسائل سے دوچار ہے جبکہ یہ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھا. We must work our destiny, ہمیں اپنے مستقبل یا اپنی جو ایک منزل ہے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. In our own way, اپنے طریقے سے. And present to the world an economic system, اور دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے based on true Islamic concept, جو کہ ایک صحیح اسلامی نظریے کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی بنیاد ہو, بیس کرتا ہو, of equality of manhood, جس میں انسانیت کی برابری یا مساوات کی جائے, اور سوشل جسٹس, اور اس میں ظاہر ہے ایک سماجی انصاف بھی ہو. آگے چلتے ہیں جناب.
اور اس کے بعد ان کی جو کیونکہ قائد اعظم کا رول ہے ایز گورنر جنرل، اس میں اب تیسرا جو ان کی سروسز میں آ رہا ہے وہ ہے گائیڈنس فار دا پبلک سرونٹس. اچھا اب گائیڈنس کی طرف جاتے ہیں. اچھا میرے خیال سے تیسرا یا چوتھا ہے، میں پوائنٹ دیکھ لیتا ہوں. یہ سٹارٹ ہوا ہے جی بالکل، یہ پہلا یہ تھا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میکنگ، پھر اناگوریشن آف اسٹیٹ بینک. تو یہ چوتھا ابھی ہم پوائنٹ کرنے لگے ہیں، گائیڈنس فار دا پبلک سرونٹس. اب ادھر آتے ہیں. پبلک سرونٹس کیا ہیں جی؟ یہ یہاں پر ہم سرکاری ملازمین کو لیں گے جو دفاتر میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا گائیڈنس انہوں نے دی، کیا ان کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک گائیڈ لائن دی، ان کو سمجھایا یا کوئی اپنی طرف سے بات آنا. ابھی میرے مائنڈ میں ایگزیکٹ اس کا ورڈ نہیں آ رہا گائیڈنس کا، کیونکہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ سے کچھ ورڈ سلپ کر جاتے ہیں ایک دم. بہرحال دا پبلک سرونٹس ڈیورنگ دا برٹش راج، جو سرکاری ملازمین تھے برطانوی راج کے دوران، کنسیڈرڈ دا لوکل پیپل انفیریئر، وہ عام انسانوں کو حقیر سمجھتے تھے. انفیریئر حقیر کو کہا جاتا ہے. they had been trained in such a manner، ان کی اسی طرح تربیت کی گئی تھی اسی انداز میں، as they were the masters of the people، کہ وہ ان لوگوں کے ماسٹرز ہیں یا مالک ہیں، یا ماسٹر سے مراد کہہ لیں کہ مالک ہیں یا آقا ہیں. قائد اعظم انسٹرکٹیڈ دا پبلک سرونٹس، قائد اعظم نے پبلک سرونٹس کو ہدایات دیں ٹو چینج دیئر ایٹیچیوڈ، بیکاز کہ وہ اپنا یہ رویہ تبدیل کریں، کیونکہ ناؤ دے آر دا سرونٹس آف این انڈیپینڈنٹ نیشن، کیونکہ اب وہ ایک آزاد ملک کے کارندے ہیں یا اس کے ملازم ہیں. سرونٹ عام طور پر ملازم کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو چاہے وہ پرائیویٹ کسی کمپنی کا ملازم ہو. Moreover، مزید برآں he asked them to refrain from politics، اور مزید انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ سیاست سے دور رہیں. refrain دور رہنا یا اس سے بچ کر رہنا. آگے آتے ہیں ایڈوائز ٹو اسٹوڈنٹس. اب اسٹوڈنٹس یعنی کہ طالب علموں کے لیے ان کی نصیحت یا ایڈوائز. آن دا ریکویسٹ آف قائد اعظم، اسٹوڈنٹس پلیڈ این ایکٹیو رول ان دا فریڈم موومنٹ. اچھا قائد اعظم کی ریکویسٹ یا اپیل پر یا ان کی درخواست پر جو طلباء اور طالبات اس زمانے کے یعنی پاکستان بننے سے پہلے، انہوں نے فریڈم موومنٹ یعنی آزادی کی تحریک میں بڑا ایکٹیو رول پلے کیا تھا، بڑا فعال کردار ان کا رہا تھا. بٹ آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، لیکن پاکستان بننے کے بعد قائد ایڈوائز دا اسٹوڈنٹس ٹو ریفرین فرام پالیٹکس. قائد اعظم نے جو طلباء اور طالبات تھے، جو طالب علم تھے، ان کو سیاست سے دور رہنے کا کہا، بیکاز ناؤ دے ہیڈ اچیوڈ دیئر آبجیکٹیو، کیونکہ اب انہیں ان کا مقصد حاصل ہو گیا تھا، ظاہر پاکستان بن گیا تھا. ہی ایڈوائز دیم ٹو یوز دیئر انرجی ان ایکوائرنگ ایجوکیشن. تو انہوں نے ان کو یہ نصیحت کی، مشورہ دیا کہ جناب اب آپ اپنی تمام توانائی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے پر صرف کریں. ایکوائرنگ ایجوکیشن کا مطلب ہے ایکوائر حاصل کرنا یعنی تعلیم حاصل کرنا. ایریڈیکیشن آف پروونشلزم، ایریڈیکیشن کا مطلب ہے خاتمہ صوبائیت کا یا وہ جو ایک تعصب ہوتا ہے صوبے کا، اس کا خاتمہ. قائد واز سو ویژنری، قائد کا جو ویژن تھا، جو ایک ذہن تھا، ان کا ایک سوچ تھی، وہ بڑی وسیع تھی. دیٹ ہی اینٹیسپیٹڈ پروونشلزم اینڈ ریشلزم ایز دا بگ تھریٹس ٹو دا انٹیگریٹی آف پاکستان. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام نسلی اور علاقائی جو تعصب ہیں یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس کی سالمیت کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے. فرام دا بگننگ، شروع سے ہی، وارنڈ پیپل اباؤٹ دیز تھریٹس، انہوں نے لوگوں کو ان خطروں سے خبردار کیا تھا، آگاہ کیا. اینڈ ایڈوائز دیم ٹو پروموٹ ان دیم سیلف، اور ان کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے اندر اس کو ابھاریں. کیا ابھاریں جی؟ دا فیلنگز آف وننس. ایک یعنی ایک کا مطلب، وننس سے مطلب ہے یہاں یونٹی، اتحاد، یعنی کہ ان کو یہ کہا کہ اپنے اندر ایک اتحاد والی فیلنگ لے کر آئے، ایک اتحاد والا تاثر یا اثر لے کر آئیں. ڈیورنگ ہز ایڈریس آن 15 جون 1948، 15 جون 1948 کو انہوں نے اپنے ایک خطاب کے دوران کہا، سو لانگ ایز وی آر یونائٹیڈ، جب تک ہم متحد ہیں، وی ول ایمرج وکٹوریس اینڈ اسٹرانگ، ہم فاتح بھی رہیں گے اور مضبوط بھی. اف یو آر ناٹ یونائٹیڈ، اگر ہم متحد نہ رہیں یعنی اکٹھے نہ رہیں، وی شیل بیکم ویک، ہم کمزور ہو جائیں گے، اینڈ ڈسگریسڈ، اور ہماری تذلیل ہوگی یا بے عزتی ہوگی. وی آل آر پاکستانیز، ہم سب پاکستانی ہیں. نن آف اس از پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، یہاں بلوچ لکھا ہوا ہے، وٹ ایور آپ بلوچی پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پٹھان یا پشتون اور بنگالی، یعنی ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں. وی مسٹ فیل، بیہیو اینڈ ایکٹ ایز وی شوڈ بی پراؤڈ ٹو بی نون ایز پاکستانیز اینڈ نتھنگ ایلس. ہمیں بس یہ فیل کرنا چاہیے، یہ محسوس کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستانی کہلوانے میں فخر ہے
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں, اینڈ نتھنگ ایلس. گائیڈنگ پرنسپلز آف دا فارن پالیسی. اب آتے ہیں ذرا کچھ بیرونی معاملات کی طرف, تو اس میں ان کی گائیڈنگ پالیسیز کیا تھیں. قائد اعظم پرووائڈیڈ دا گائیڈنگ پرنسپلز فار شیپنگ دا فارن پالیسی آف پاکستان. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی, جو فارن ان کی جو پالیسیز تھیں, جو ان کے معاملات تھے, افیئرس تھے, اس میں انہوں نے بہت سے گائیڈنگ اصول دیے, بہت سے رہنما اصول دیے, گائیڈنگ پرنسپلز. He focused to adopt the policy of non-alignment and stressed on establish cordial relations with Muslim countries in particular and other countries of the world in general. اور انہوں نے پھر ساتھ ساتھ اس قسم کی پالیسیز اپنانے پر زور دیا کہ جو کسی ایک طرف جھکی ہوئی نہ ہو, اور وہ مسلم ممالک کے ساتھ بالخصوص اور دیگر ممالک کے ساتھ بالعموم, یعنی ان پرٹیکولر کہتے ہیں بالخصوص کو, اینڈ ان جنرل کہتے ہیں بالعموم, اور دوسری جو کنٹریز ہیں یا ممالک ہیں جو کہ نان مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات پر زور دیا. فالوئنگ دا انسٹرکشنز آف قائد کی ہدایات کے مطابق پاکستان اوپنڈ اٹس ایمبیسیز. پاکستان نے اپنے سفارت خانے کھولے and missions in several countries, بہت سے ممالک میں of the world, دنیا کے. The talented people were appointed as ambassadors, اور بہت ہی ٹیلنٹڈ یا جو فعال اور بڑے قابل لوگ تھے ان کو سفارتکار مقرر کیا گیا. as they were advised to work hard and to portray the soft image of the country, اور ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ جناب وہ سخت محنت کریں اور ملک کا جو ہے ایک بہت اچھا امیج لوگوں میں, ایک اچھا کردار سامنے لے کر آئیں. ڈیو ٹو قائد's effort, اور قائد کی ان کوششوں کی بدولت پاکستان آلسو سیکیورڈ دا ممبرشپ آف یونائٹڈ نیشن آن 30 سپٹمبر 1947. پاکستان UNO کا ممبر بن گیا 30 ستمبر 1947 کو. چلیں جی, سروسز آف لیاقت علی خان کی طرف آ جاتے ہیں. لیاقت علی خان جیسا کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کے فرسٹ پی ایم ہے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرسٹ پی ایم ہیں اور پولیٹیشین ہیں جنہوں نے امریکہ کا ٹور کیا تھا, یہ بھی یاد رکھیے گا. آفٹر دا ڈیتھ آف فاؤنڈنگ فادر, قائد اعظم کی وفات کے بعد دا رسپانسبلٹی ٹو لیڈ دا کنٹری فیل اوور دا شولڈرز آف لیاقت علی خان. تو یہ جو ذمہ داری تھی ملک کو چلانے کی, یہ لیاقت علی خان کے کندھوں پر آ گئی. ٹرسٹڈ فرینڈ آف قائد اعظم, قائد اعظم کے قابل اعتماد, قابل بھروسہ دوست لیاقت علی خان ورکڈ ایز سیکرٹری جنرل آف آل انڈیا مسلم لیگ. انہوں نے مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر بھی کام کیا تھا کئی سال تک, فار مینی ایئرس. ہی آلسو سروڈ ایز فائنانس منسٹر ان یونائٹڈ انڈیا, اور اس سے پہلے میں بتا بھی چکا ہوں کہ فائنانس منسٹر بھی رہے تھے یونائٹڈ انڈیا میں. اور لیاقت علی خان واز اے ویژنری پرسن, وہ بھی ایک بڑے وسیع ذہن کے مالک تھے. اینڈ ہی ہیڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس آف رننگ دا کنٹریز افیئرز, اور ان کا کسی بھی ملک کے معاملات کو چلانے کا یا انتظامی امور کا بڑا وسیع اور گہرا تجربہ تھا. لیاقت علی خان لیڈ دا نیشن ود ڈیووشن اینڈ وزڈم. لیاقت علی خان نے ملک کو بہت ہی دانش مندی, وزڈم کہتے ہیں دانش مندی یا دانشوری, اور لگن کے ساتھ چلایا. He tried to resolve the problems which Pakistan was facing. انہوں نے پاکستان کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جو پاکستان فیس کر رہا تھا. لیاقت علی خان successfully got the objectives resolution. لیاقت علی خان نے کامیابی کے ساتھ objectives resolution یعنی قرارداد مقاصد لی, passed by Constituent Assembly, اور وہ قانون ساز اسمبلی سے پاس ہوئی, منظور ہوئی, which later became guiding principle for our all future constitutions. جو اس کے بعد ہمارے تمام آنے والے جو آئین تھے, جو ان فیوچر ہمارے آئے جتنے بھی, ان کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر لگائی گئی. He also signed an agreement with his counterpart in India. انہوں نے اپنے جو ہم منصب تھے, کاؤنٹر پارٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم منصب, یعنی لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو انڈیا کے وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا, اس پر دستخط کیے, ٹو ایڈریس دا ایشو آف مائیگرینٹس, تاکہ وہ مہاجرین کے مسائل کے اوپر بات کر سکیں. دا لیاقت نہرو ایگریمنٹ, یہ آ گیا نام. جواہر لال نہرو یعنی پنڈت جواہر لال نہرو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے, اور لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے. سو پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا, وچ ہیڈ براٹ اے سائن آف ریلیف فار مائیگرینٹ, جس نے سائے آف ریلیف کا مطلب ہوتا ہے اطمینان کا سانس لینا, سکون کا سانس لینا, سکھ کا سانس لینا. تو اس سے ریفیوجیز یا جو مائیگرینٹس تھے, جو اچھا یہاں پہ مائیگرینٹس کا جو لفظ ہے نا وہ مہاجرین کے لیے, کیونکہ ہجرت کرنے والا مائیگرینٹ ہوتا ہے, ہجرت مائیگریشن کو کہتے ہیں. ہجرت کا مطلب یہ جنہوں نے بھارت سے پاکستان کی یا پاکستان سے بھارت گئے. مین وائل اسی دوران لیاقت علی خان ورک ٹو ایڈریس دا اکنامک اینڈ سیکورٹی ریلیٹڈ چیلنجز.
اسی دوران لیاقت علی خان نے معاشی اور جو سیکیورٹی جو دفاعی معاملات تھے پاکستان کے اس پر بھی کام کیا. ہی ٹور دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یہ بھی آ گیا ہے کہ امریکہ کا انہوں نے ٹور کیا. ہی واز دا فرسٹ پولیٹیکل پرسن, یاد رکھیں اگین, ٹو سیک ایڈ ٹو امپروو اکنامک اینڈ سیکیورٹی سچویشن, اور اس سے انہوں نے معاشی اور سیکیورٹی اور یہ سارے معاملات کے لیے امداد لی. سیک ایڈ, ایڈ کہتے ہیں امداد کو. دا یو ایس پلیجڈ اسسٹنٹ ٹو ہیلپ پاکستان ٹو اوور کم اکنامک کرائسز. پلیجڈ کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا. تو امریکہ نے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان کی اس کے معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے مدد کرے گا. کرائسس کہتے ہیں مسائل کو. لیاقت علی خان پٹ دا کنٹری آن دا پاتھ ٹو پروگریس. لیاقت علی خان نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا. اینڈ سولیڈیرٹی, اور خود مختاری پر. بٹ مگر بدقسمتی سے انفارچونیٹلی دس گریٹ لیڈر واز اسیسینیٹڈ. اس عظیم لیڈر یا قائد کا قتل ہو گیا. ہی واز اسیسینیٹڈ آن 16 اکتوبر 1951. انہیں 16 اکتوبر 1951 کو شہید کر دیا گیا. وائل ایڈریسنگ, جب وہ خطاب کر رہے تھے گیدرنگ ان راولپنڈی, یہ جو لیاقت باغ ہے جس میں بے نظیر کو بھی شہید کیا گیا, تو اس میں وہ خطاب کر رہے تھے. ہز لاسٹ ورڈز ور, ان کے جو آخری ورڈز تھے وہ یہ تھے, مے گاڈ پروٹیکٹ پاکستان, اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, آمین. تو جناب یہ تھا ہمارا پہلا لیکچر اس یونٹ کا. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن, کنفیوژن یا کوئی مسئلہ ہو, یا کوئی اگر آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.